السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام سامعین و ناظرین کا آج کی ویڈیو میں استقبال اور خیر مقدم ہے۔ امید ہے آپ تمام سامعین و ناظرین بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے ویڈیو کا موضوع اردو ادب میں افسانے کا فن۔ آئیے افسانے کے متعلق ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ افسانہ کس کو کہتے ہیں، افسانہ کی ترقی اور تنزلی کیسے ہوا، ان سب کے بارے میں ہم جاننے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ افسانے کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، اس کے متعلق بھی ہم اس ویڈیو میں بحث کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں اردو میں افسانے کا فن، آج کا موضوع ہوا۔ دنیا کی ہر شے کی طرف ادب بھی حالات اور زمانے کے تقاضوں کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ زمانے کے کروٹوں کے ساتھ فکشن نے بھی کئی روپ بدلے۔ داستان، اس کے بعد ناول اور اس کے بعد افسانہ فکشن کے سفر کے 3 پڑاؤ ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں زمانے کے کروٹوں کے ساتھ فکشن نے بھی کئی روپ بدلے۔ پہلے داستان، اس کے بعد داستان سے جب لوگ اکتاہٹ ہو گئی داستان سے، اس کے بعد ناول کی طرف رجوع کیے۔ جب ناول میں بھی طویل قصے بیان کی وجہ سے ان لوگوں نے افسانہ کی طرف رخ کیا۔ کس کی طرف رخ کیا؟ افسانہ کی طرف۔ تو اس کے بعد افسانہ فکشن کے سفر کے 3 پڑاؤ ہیں۔ فکشن کے کتنے پڑاؤ ہوئے؟ 3 پڑاؤ ہوئے: داستان، ناول اور افسانہ۔ داستان، ناول اور افسانہ، ان تینوں میں ایک خصوصیت مشترک ہے اور وہ ہے قصہ۔ کیا ہے؟ ان تینوں کی جو خصوصیت ہے وہ مشترک ہے اور وہ ہے کیا ہے؟ قصہ۔ ان تینوں میں قصہ ہوتا ہے۔ قصے کی پیشکش کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ قاری کی توجہ اس پر جمی رہے۔ مطلب جو قصے کی پیشکش کا انداز، یعنی اس میں جو کردار ہوتا ہے، جو مواد ہوتا ہے، اس کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ قاری کی یعنی پڑھنے والوں کی توجہ اس پر جمی رہے اور ہر لحظہ وہ یہ جاننے کے لیے بےتاب رہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ داستان کو قصے میں جوڑ کر طول دیا جاتا تھا۔ داستان میں کیا کیا جاتا تھا؟ داستان میں قصے در قصے کو، مطلب کئی قصے کو اس میں جوڑا جاتا تھا، جس کی وجہ سے طول دیا جاتا تھا، کیونکہ یہی زمانے کا تقاضا تھا۔ عقل کو تنگ کر دینے والے واقعات سامع یا قاری کو گرفت میں لیے رہتے تھے۔ پھر ایسا زمانہ آیا جب طوالت اور حیران کن واقعات کو تیاگ کر حقیقی زندگی کی مرقع کشی فکشن نگار کا مدعا ٹھہرا۔ یوں ناول کا جنم ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ داستان کے بعد ناول کا جنم ہوا۔ یوں ناول کا جنم ہوا۔ ناول کا کینوس بہت وسیع ہوتا ہے۔ تخلیق کار اور قاری دونوں سے اس کے مطالبے سخت ہیں، لہذا فکشن کے کسی ایسے روپ کی تلاش ہوئی جسے لکھنے اور جس کے پڑھنے میں کم جگر کاوی کرنی پڑے۔ اس تلاش کے نتیجے میں مختصر افسانہ وجود میں آیا۔ افسانہ مختصر ہوتا ہے، اس بات کو یاد رکھیں، افسانہ کیا ہوتا ہے؟ مختصر ہوتا ہے۔ اس میں پوری زندگی کو پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس میں زندگی کے کسی ایک رخ اور کردار
کسی ایک پہلو سے سروکار رہتا ہے، یعنی ایک افسانہ میں پوری زندگی کو پیش نہیں کیا جاتا ہے۔ افسانہ کے اجزائے ترکیبی درج ذیل 7 ہیں۔ کتنے افسانہ کے اجزائے ترکیبی؟ تو اب افسانہ کے اجزائے ترکیبی جو ہیں وہ 7 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ پہلا کردار، نمبر 2 نقطہ نظر، نمبر 3 ماحول اور فضا، نمبر 4 اسلوب، نمبر 5 آغاز و اختتام۔ کیا ہے؟ آغاز و اختتام۔ اور نمبر 6 اور آخری جو ہے وحدت تأثر۔ یہ وحدت تأثر ایسے لکھیں گے، وحدت تأثر، وحدت تأثر۔ آئیے ان سب کی مختصر تشریح دیکھتے ہیں کہ کردار کیا ہوتا ہے، نقطہ نظر کیا ہوتا ہے، ماحول اور فضا کیا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے افسانہ کا جو اسلوب ہے وہ کیا ہوتا ہے، آغاز یعنی شروع و اختتام، اور اختتام جو آخر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وحدت تأثر، اس کو بھی جان لیتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز یہاں پر چھوٹ گیا، پلاٹ، اس لیے تو ایک چیز جو نہیں مل رہا وہ ہے پلاٹ۔ پلاٹ تو کل ملا کے کتنے ہو گیا اجزائے ترکیبی؟ 7۔ پلاٹ سے مراد ہے کہ واقعات افسانے میں کوئی ایک واقعہ پیش کیا گیا ہے تو اس کے مختلف اجزاء کی ترتیب افسانے میں کوئی قصہ پیش کرنا تو عام طور پر ممکن نہیں۔ اچھے افسانے کی شناخت یعنی پہچان یہ ہے کہ اس میں ایک لفظ بھی غیر ضروری نہ ہو۔ غیر ضروری تفصیل سے افسانے میں جھول پیدا ہو جاتا ہے، اور قاری کی توجہ یعنی پڑھنے والوں کی توجہ مرکزی خیال پر مرکوز نہیں رہ پاتی۔ انتشار اور پراگندہ بیانی سے احتراز افسانے کے اثر پذیری کے لیے ضروری ہے، تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ پلاٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا اجزائے ترکیبی ہے وہ ہے کیا ہے؟ کردار۔ وہ کیا ہے؟ کردار۔ وہ کیا ہے 2 نمبر میں؟ کردار۔ افسانہ کے لیے کردار افسانہ کے لیے بھی اس طرح ضروری ہے جس طرح ناول کے لیے ہے، یعنی کردار جس طرح افسانے کے لیے ضروری ہے ٹھیک اسی طرح ناول کے لیے بھی تھا، لیکن افسانے کا پیمانہ مختصر ہونے کے سبب افسانہ نگار کی دشواریاں زیادہ ہیں۔ ناول نگار کو مختلف زاویوں سے کردار پر روشنی ڈالنے اور اسے اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے، جبکہ افسانہ نگار کردار کا کوئی ایک پہلو ہی کامیابی کے ساتھ پیش کر سکتا ہے۔ افسانہ نگار کو بڑی محنت کر کے کردار کو اس طرح تراشنا پڑتا ہے کہ وہ قاری کے دل میں گھر کر سکے، یعنی اچھی طرح ایسے کردار کو مزین اور تراش کر پیش کر سکے تاکہ پڑھنے والوں کے دلوں میں وہ بات بالکل جم جائے، یعنی گھر کر سکے۔ ناول میں کردار کا ارتقاء آسانی سے دکھایا جا سکتا ہے۔ ناول میں کردار کا جو ارتقاء ہے یعنی جو کردار ہے اس کو آسانی سے دکھایا جا سکتا ہے، جبکہ افسانہ میں اس کی گنجائش کم ہوتی ہے۔ افسانہ جو ہے اس میں کردار کی گنجائش کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے۔ اس سے عہدہ برآ ہونے کے لیے بڑی مہارت درکار ہے، یعنی اس سے چھٹکارا پانے، عہدہ برآ کس کو بولتے ہیں؟ اس سے چھٹکارا پانے کے لیے بڑی مہارت درکار ہے۔ پریم چند کے افسانہ زیور کا ڈبہ، زیور کا ڈبہ یا ڈبہ جو بول رہے ہیں، پریم چند کے افسانہ کا نام کیا ہوا؟ زیور کا ڈبہ یا ڈبہ، نمک کا داروغہ، نمک کا داروغہ۔ اور منٹو جو ہے سعادت حسن منٹو کا جو افسانہ ہے وہ نیا قانون، اور باپو گوپی ناتھ۔ آپ یاد رکھیں گے زیور کا ڈبہ،
زیور کا ڈبہ اور نمک کا داروغہ. نمک کا داروغہ یہ کس کا ہے افسانہ؟ یہ ہے پریم چند کا. اور منٹو کا جو ہے نیا قانون، اس کو یاد رکھیں گے، یہ ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں. نیا قانون اور گوپی ناتھ اس کی اچھی مثالیں ہیں. کردار کی جو بہترین مثال ہے ناول میں وہ ہے زیور کا ڈبہ اور نمک کا داروغہ، اور ہے نیا قانون اور باپو گوپی ناتھ. اس میں بھی اچھی مثالیں ہیں کردار کا. بعض نئے افسانہ نگار کردار نگاری کو اہمیت نہیں دیتے. ان کا کہنا ہے کہ آج ایسا انسان کہاں ہے جو ہیرو کی جگہ لے سکے. غلام عباس کی آنندی. غلام عباس کی آنندی کس کا ناول ہے؟ تو یہ غلام عباس کا ناول ہے. کس کا ہے؟ غلام عباس کا. اس میں کوئی ہیرو یا مرکزی کردار نہیں ہے. افسانہ میں انسان کے علاوہ چرند پرند کو بھی کرداروں کے طور پر پیش کیا گیا ہے. اب تیسرے نمبر جو اجزائے ترکیبی میں تیسرا نمبر ہے وہ ہے نقطۂ نظر. کیا ہے؟ نقطۂ نظر سے کسی انسان کو مفر نہیں، یعنی چھٹکارا نہیں، خاص طور پر مصنف کو، کیونکہ وہ زیادہ حساس اور باشعور ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ایک اچھا فنکار اپنا نقطۂ نظر قاری پر تھوپتا نہیں. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کھل کر کچھ نہ کہیں، بلکہ اپنی تخلیق کو اس طرح پیش کرے کہ فنکار کے دل کی بات آپ سے آپ قاری کے دل میں آ جائے. مثلا منٹو نے ہندو مسلم فسادات سے متعلق افسانے سیاہ حاشیے. یہ سیاہ حاشیہ کس کا افسانہ ہے؟ تو یہ منٹو کا افسانہ ہے. کس کا ہے؟ سعادت حسن منٹو کا سیاہ حاشیے. اس طرح پیش کیے کہ قاری کو فرقہ پرستی سے نفرت ہو جاتی ہے. پریم چند کا افسانہ نمک کا داروغہ. کیا ہے پریم چند کے افسانہ کا نام؟ نمک کا داروغہ. نمک کا داروغہ پڑھ کر ہمارے دل میں دیانت داری اور اصول پرستی کی قدر بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد جو چوتھے نمبر پر اجزائے ترکیبی میں ہے وہ ہے ماحول اور فضا. کیا ہے؟ ماحول اور فضا. ماحول اور فضا کی مختصر افسانے میں بہت اہمیت ہے. فضا آفرینی کامیاب افسانہ نگاری کے لیے بہت ضروری ہے. اس سے کہانی کی تاثیر میں اضافہ ہو جاتا ہے. کرشن چند نے اس تکنیک سے اپنے افسانوں میں بہت کام لیا ہے. فضا آفرینی سے یہ مراد ہے کہ افسانہ نگار ماحول کی ایسی تصویر کھینچے کہ قاری کے دل پر وہ کیفیت طاری ہو جائے جو وہ پیدا کرنا چاہتا ہے. افسانے کا موضوع غریبی ہے تو غربت اور غریبوں کی رہن سہن کی ایسی تصویر کھینچی جائے کہ قاری کو غریبوں سے ہمدردی ہو جائے. جس افسانہ نگاروں نے ماحول کی تصویر کشی اور فضا آفرینی پر زیادہ توجہ کی وہ زیادہ کامیاب افسانے پیش کر سکیں. اس کے بعد جو پانچویں نمبر پر ہے وہ ہے اسلوب. کیا ہے؟ اسلوب. اسلوب افسانے کا ایسا حصہ ہے جس سے اسے الگ نہیں کیا جا سکتا. مختصر افسانے کا فن غزل کے فن سے بہت ملتا جلتا ہے. کیا ہے؟ مختصر افسانے کا فن غزل کے فن سے، کس کے فن سے؟ غزل کے فن سے بہت ملتا جلتا ہے. بے مصرف ایک لفظ کے بھی یہاں گنجائش نہیں. یہ کفایت لفظی کا فن. افسانہ جو ہے کس چیز کا کس کا فن ہے؟ کفایت لفظی کا فن ہے. یعنی کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ بات کہے جانے کا ہنر ہے. کیا لکھنا چاہیے سے زیادہ افسانہ نگار کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا نہیں لکھنا چاہیے. مطلب یہ کہ ہر غیر ضروری لفظ اور ہر غیر ضروری فقرے کو قلم زد کر دیا جانا چاہیے. جو لفظ یا جو فقرہ
افسانے کے آگے پڑھنے میں مددگار نہ ہو تو وہ غیر ضروری ہے۔ افسانے کا اسلوب موضوع کے مطابق ہونا چاہیے۔ کس کے مطابق ہونے چاہیے؟ کہا جاتا ہے کہ افسانے کی زبان کو سادہ و روا ہونا چاہیے، مگر سادگی کے ساتھ دلکشی بھی ضروری ہے، کیونکہ بعض افسانہ نگار ایسی زبان لکھتے ہیں کہ قارئین یا سامعین ایک فقرے پر اس طرح داد دے دیں جیسے مشاعرے میں شعر پر داد دی جاتی ہے۔ یہ رویہ بہرحال غلط ہے۔ اس کے بعد جو اجزائے ترکیبی میں چھٹے نمبر پر آتے ہیں وہ ہے آغاز و اختتام، یعنی ناول کو کیسے شروع کیا جائے اور اختتام کیسے کیا جائے۔ تو آغاز و اختتام پر بھی افسانے کی کامیابی اور ناکامی کا مدار ہے۔ افسانے کا آغاز اس طرح ہونا چاہیے کہ قاری فوراً اس طرف متوجہ ہو جائے۔ اب یہ افسانہ نگار کا ہنر ہے کہ اس توجہ کو افسانے سے ہٹنے نہ دے، ہر لحظہ یہ تجسس باقی رہے کہ اب کیا ہونے والا ہے، اور جب کہانی ختم ہو تو اس طرح کہ پڑھنے والا مدتوں اس کی گرفت سے نکل نہ سکے۔ بعض روسی افسانہ نگاروں نے ایسی کہانیاں لکھی ہیں کہ جب وہ کاغذ پر ختم ہو گئی تو کاغذ پر ختم ہو گئی، یعنی جب وہ مکمل افسانہ ہو گئی تو قارئین کے ذہن میں شروع ہو گئی، یعنی پڑھنے والوں کے ذہن میں شروع ہو گئی، یعنی ان کے ذہن میں ایک ایسا سوالیہ نشان ابھر آیا کہ مدتوں اس کا جواب ڈھونڈتے رہیں۔ تو ایسا ہونی چاہیے۔ اور افسانے کا جو اجزائے ترکیبی میں 7ویں نمبر یعنی آخری جو ہے وحدت تأثر، کیا ہے وحدت تأثر؟ وحدت تأثر کو کہانی کی اساس کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ وحدت تأثر کو کہانی کی اساس کہا جاتا ہے۔ کچھ دنوں پہلے اس کی شدید مخالفت کی گئی اور کہا گیا کہ اصل زندگی میں انتشار اور بکھراؤ کی کیفیت ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے